والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ الکریم۔ میں راضی انسٹیٹیوٹ کے طلباء کو اور سٹاف کو اینستھیزیا کا، بے ہوشی کا عالمی دن منانے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میں امید رکھتا ہوں کہ آپ نے شعبہ طب کے جس شعبے سے یعنی بے ہوشی کے شعبے سے، اینستھیزیا کے شعبے سے اپنے آپ کو منسلک کیا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کامیابی نصیب کرے۔ ظاہر ہے یہ جو دنیا میں اگر آپ تاریخ پڑھیں، انسانی تاریخ پڑھیں، تو جب سے انسان پیدا ہوا ہے وہ جس طرح بہت ساری لذتوں سے وہ آشنا ہوا ہے، تو اس میں تکلیف اور درد جو ہے یہ بھی ایک اہم یعنی ایک کیفیت ہے جس سے انسان دوچار ہوتا ہے۔ اور جب بھی اس کو درد محسوس ہوتا ہے، تکلیف محسوس ہوتی ہے، پین محسوس ہوتا ہے، تو اس کے لیے وہ کوئی علاج ڈھونڈتا ہے، ریمیڈی تلاش کرتا ہے اس کی، اور کوشش کرتا ہے کہ اپنے آپ کو اس درد کی کیفیت سے نکالے۔ تو یہ اینستھیزیا کی بنیاد ہے، یعنی انسان کو جب بھی ایسا موقع ہے کہ وہ درد میں مبتلا ہو، پین میں مبتلا ہو، تو اس پین کو ریلیف کرنے کے لیے جو بھی طریقہ استعمال کرے گا وہ اینستھیٹک ایجنٹ کہلائے گا۔ جو بھی ذریعہ استعمال کرے گا، دوائی استعمال کرے گا، کوئی بھی ٹیکنیک استعمال کرے گا وہ بنیاد ہے اینستھیزیا کی۔ یہ ایک عجیب بات ہے کہ میڈیکل شعبے میں جتنی بھی ترقی ہوئی ہے وہ جنگی یعنی بنیاد پہ ہوئی ہے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ ویسے اگر آپ یعنی میڈیکل ہسٹری پڑھیں تو جتنی بھی ترقی ہوئی ہے میڈیسن میں، سرجری میں، اینستھیزیا کے شعبے میں، جو بھی آپ شعبہ دیکھ لیں، اس میں ایک بڑا جو حصہ ہے وہ وار بیس ہے، کیونکہ بڑے پیمانے پر اقتدار کے حصول کے لیے مختلف بنیادوں پر جنگیں آپس میں ہوتی تھی، قومیں آپس میں جنگ ہوتی تھی، علاقوں میں جنگیں ہوتی تھی۔ جس بھی بنیاد پر جنگ ہوتی تھی، وہ مشہور جملہ ہے کہ زن، زر اور زمین کی بنیاد پہ جنگیں ہوتی ہیں۔ تو جس بنیاد پہ بھی جنگ ہوتی تھی اس کے نتیجے میں لوگ موت کا بھی شکار ہوتے تھے اور زخمی بھی ہوتے تھے، اور پھر ان زخمیوں کا علاج کرنا یہ ایک بڑا کام ہوتا تھا۔ اور ظاہر ہے وہ جو گھاؤ ہوتے تھے، وہ جو زخم ہوتے تھے وہ بڑے شدید ہوتے تھے، وہ تیر کے زخم ہوتے تھے، تلوار کے زخم ہوتے تھے، نیزے کے زخم ہوتے تھے۔ شروع میں یہی آلات حرب تھے جو استعمال کیے جاتے تھے، تو اس کا جو گھاؤ ہوتا تھا، اس کا جو زخم ہوتا تھا وہ بڑا سخت ہوتا تھا، اور اس کو پھر اس کا علاج کرنے کے لیے جو ٹیکنیکس استعمال کی جاتی تھی، آپ نے یہ ترک ڈرامے آج کل بڑے مشہور ہیں، ارطغرل اور عثمان وغیرہ کے، تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب وہ زخم ہوتا ہے تو اس زخم کو داغا جاتا تھا، آگ جلا کر اسی خنجر سے جس سے وہ زخم دیا جاتا تھا، اسی خنجر کو گرم کر کے تیز آگ میں پھر اس کے اوپر رکھا جاتا تھا زخم کو، اور اس طرح زخم کو داغا جاتا تھا۔ اور یہ جو داغنے کا عمل ہے یہ درد کے لیے بھی کیا جاتا ہے۔ یعنی یہ آپ کو حیرت ہوگی کہ سر میں درد ہے اور پیر میں داغا جا رہا ہے، تو وہ سر کا درد پیر کو منتقل ہو جاتا تھا، توجہ بڑھ جاتی تھی۔ امام اس کی یہ توجیہ کرتے ہیں، یعنی کہ وہ
سر کا درد آدمی بھول جاتا تھا، پیر کے درد میں مبتلا ہو جاتا تھا، تو وہ درد کا علاج بھی داغنے سے ہوتا تھا، یعنی درد کا علاج بھی داغنے سے ہوتا تو یہ سمجھ لیں انیستھیزیا کی ابتدائی شکل تھی۔ اور اس کے بعد یہ جو بھنگ کا استعمال شروع ہوا، اوپیم کا استعمال شروع ہوا درد کے لیے، تو یہ ایک بہت بڑا، یعنی پوری دنیا میں چونکہ گروتھ ہوتی تھی، افیون کی گروتھ ہوتی تھی، بھنگ کی اور افیون اور اوپیم کی گروتھ ہوتی تھی، تو وہ یعنی پلائی جاتی تھی مرد اور عورت کو، اور اس سے وہ ایک کیفیت جس کو اینستھیٹک، ایک اسٹیٹ آف اینستھیزیا، اس اسٹیٹ میں وہ چلا جاتا تھا، اس سے وہ درد جو ہے وہ وقتی طور پر بھول جاتا تھا۔ پھر جب سرجری کا دور شروع ہوا، اور یہ بھی ظاہر شروع سے ہی ہو گیا، سرجری بھی یعنی سٹارٹ سے ہی، جب سے یعنی انسانی تاریخ بنی ہے تو سرجری کا بھی وہیں سے آغاز ہوا ہے۔ اور اس دوران پھر یہ جو کنسیپٹ بنا کہ بھئی سرجیکل پروسیجر کے دوران، مثلا جو سب سے بڑا سرجیکل پروسیجر ہوتا تھا، ایک تو میں نے وہ داغنے والی مثال دی، دوسرا ایمپوٹیشن ایک بڑا پروسیجر ہوتا تھا۔ جب جنگ کے دوران ہی ہاتھ یا پیر ضائع ہو جاتا تھا اور یہ خطرہ ہوتا تھا کہ اس میں گینگرین ڈیولپ ہو جائے گا اور اس سے باقی جسم بھی یعنی مردہ ہو جائے گا، تو وہ ہاتھ یا پیر کاٹ دیا جاتا تھا، یا انگلیاں کاٹ دی جاتی تھی، یا ہاتھ کاٹ دیا جاتا تھا، یا پیر کاٹ دیا جاتا تھا۔ تو یہ جو ایمپوٹیشن کا عمل ہوتا تھا، یہ ایک بڑا سخت عمل ہوتا تھا، ظاہر آرے سے، تلوار سے، کسی تیز دار آلے سے ہاتھ یا پیر کاٹا جاتا تھا۔ تو اس کے لیے بھی جو ہے پھر وہ اینستھیزیا کا، تو پہلے تو وہ باندھتے تھے، باندھ کے، آپ نے تصویریں پرانی دیکھی ہوں گی کہ رسیوں سے باندھا ہوتا تھا سختی سے، اور پھر اس کا ہاتھ پیر کاٹتے۔ اس دوران پھر یہ بھنگ کا استعمال، اوپیم کا استعمال، مختلف چیزیں یہ استعمال ہونا شروع ہوئی، اور یہ سمجھ لے کہ اینستھیزیا کا ایک طرح سے آغاز ہوا انسان کی طبی تاریخ میں۔ اور پھر یہ مسلسل یہ علم جو ہے وہ ترقی کرتا رہا۔ یعنی مجھے خود، میں جب میرا پہلا آپریشن ہوا تھا ٹانگ کا، جب میں ٹانگ کا 1965 کی بات ہے غالباً، یا 1966 کی بات ہے کہ میرے پیر کا آپریشن ہوا تھا لیڈی ریڈنگ ہسپتال میں، ڈاکٹر فیروز شاہ صاحب نے کیا تھا۔ اور اس وقت مجھے جو اینستھیزیا دیا گیا تھا وہ بہت ہی خراب شکل تھی اینستھیزیا کی، یعنی ایتھر جو ہے وہ استعمال کیا جاتا تھا، اور ایک ٹوپی جو ہے آپ کے منہ کے اوپر رکھی جاتی تھی، ناک اور منہ کے اوپر، اور اس کے اوپر وہ ایتھر ڈالا جاتا تھا لیکوڈ فارم میں، اور اس کے جو فیومز ہیں، اس کی جو وہ ہے، وہ آپ انہیل کرتے تھے، اور آہستہ آہستہ آپ بے ہوش ہوتے چلے جاتے تھے، اور اس میں بہت وقت لگتا تھا اس بے ہوشی کے اس عمل میں، اور بڑی تکلیف ہوتی تھی۔ یعنی مجھے جب پہلی مرتبہ، میں اس وقت بہت چھوٹا تھا، 5ویں کلاس میں پڑھتا تھا، اور غالباً میری 10 سال عمر ہوگی، تو جب پہلا آپریشن میرا ہوا تو وہ جب ایتھر ڈالا گیا تو مجھے ایسا لگا جیسے میں کنویں میں اندر گھس رہا ہوں، آہستہ آہستہ کنویں میں نیچے جا رہا ہوں، نیچے جا رہا ہوں، نیچے جا رہا ہوں، اور پتہ نہیں کتنا وقت لگا اس میں، اور بہت تکلیف دہ یعنی ایک عمل تھا، وہ بہت پینفل تھا بذات خود، وہ عمل بہت، یعنی ایک آدمی کو بڑی ظاہر بچے کو ساتھ یہ ہو تو وہ تو بہت ہاتھ پیر بھی مارے گا اور کوشش کرے گا کہ اپنے آپ کو بچائے، اور اس سے مجھے گزرنا پڑا۔ اور اس کے بعد اس وقت جب وہ میری جو ٹانگ کی زیڈ پلاسٹی ہوئی تھی، لینگتھننگ ایک پروسیجر تھا، ڈاکٹر فیروز شاہ صاحب نے کیا تھا، یعنی ٹانگ کو سیدھا کرنے کے لیے ایک آپریشن کیا تھا، تو اس وقت جو ٹانکے لگائے جاتے تھے وہ ٹانکے بھی لوہے کے ٹانکے ہوتے تھے، یعنی یہ جو آج کل کے سلیکون کے ٹانکے آ گئے ہیں جو خود بخود وہ بھی ہو جاتے ہیں، یہ تار سے اب تو بہت سادہ ٹانکے آ گئے ہیں جو کالا تار استعمال ہوتا ہے، تو یہ تو بہت ہی کیٹ گٹ جس کو کہتے ہیں، کیٹ گٹ کا استعمال ہوتا ہے، تو یہ تو بہت جدید شکل ہے۔ اس وقت لوہے کے تار یعنی
پتلا باریک سا تار لیکن لوہے کا، اس سے ٹانکے لگائے جاتے تھے. تو وہ ٹانکے نکالنے کے لیے بھی پھر دوبارہ مجھے بے ہوش کیا گیا. تو جب مجھے بے ہوش کیا جا رہا تھا تو مجھے میں نے کہا بھائی آپ کیوں مجھے میں نے کہا بس ویسے ہی نکال دے، مجھے بے ہوش نہ کریں. انہوں نے کہا نہیں یہ ممکن نہیں ہے، بڑی تکلیف ہوگی آپ. تو دوبارہ مجھے اسی طرح سے بے ہوش کیا گیا اور اس پروسیس سے میں گزرا. اور ظاہر ہے پھر جب دوسرا میرا آپریشن ہوا، یہ 1973 کی بات ہے، کہ اسی ٹانگ کا میرا دوسرا آپریشن پھر 1973 میں ہوا. تو اس میں بھی کافی کمپلیکیشنز اینستھیزیا کی وجہ سے پیدا ہوئی. اور میں نے یعنی وہ غلط ہوا تھا جو کچھ ہوا تھا، اس سے 3 گھنٹے پہلے یا 4 گھنٹے پہلے میں نے کھانا کھایا تھا، اور پھر 3-4 گھنٹے بعد میرا آپریشن ہوا. تو پھر سارا وقت میں الٹیاں کرتا رہا، میں وامٹنگ کرتا رہا ساری رات. یعنی وہ اینستھیزیا کا جو اثر تھا. اب تو NBM ہوتا ہے، رات 12 بجے کے بعد کھانا بند کر دیتے ہیں آپ کو کھانا پینا، تو صبح کے وقت آپ نتھنگ بائی ماؤتھ ہوتے ہیں. صبح 7 بجے 8 بجے آپریشن ہوتا ہے، 7-8 گھنٹے گزر چکے ہوتے ہیں، اور انیما بھی آپ کو دے دیتے ہیں، تو وہ آپ کا پیٹ بھی صاف ہو جاتا ہے. تو اس سے پھر کمپلیکیشنز نہیں بنتی. لیکن اب بھی اینستھیزیا کی کافی کمپلیکیشنز موجود ہیں. لیکن اب جو نئے جدید دور میں جو انڈیوسنگ ایجنٹس آ گئے ہیں، کہ پینٹوتال یا جو پروپوفنال یا اس طرح کی جو ڈرگز آ گئی ہیں جو کیٹامین، اور جو انڈیوس کرتی ہیں اینستھیزیا کو. یعنی اب تو ظاہر ہے جو جنرل اینستھیزیا ہے اس کے لیے پہلے انڈیوس کیا جاتا ہے، اور پھر اس کو مینٹین کرنے کے لیے الگ وہ پینٹوتال اور مختلف چیزیں استعمال کی جاتی ہیں. تو اس سے بہت آسانی ہو گئی ہے. اب تو آپ کو کہتے ہیں کہ 1 2 3 بولو، اور آپ نے 3 بھی نہیں بولا ہوتا کہ آپ بے ہوش ہو چکے ہوتے ہیں. وہ جیسے ہی آپ کو انٹراوینس انجیکشن دیتے ہیں آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں. تو بہت آسانی ہو گئی. پھر آپ ہوش میں بھی ریکوری بھی بہت جلدی ہو گئی ہے. وہ ٹائمنگز بھی اب اس کے ساتھ ڈوز کے ساتھ ٹائمنگ کتنے 20 منٹ کا آپریشن ہے اس کے لحاظ سے آپ کو ڈوز دیا جائے گا. 1 گھنٹے کا آپریشن ہے، 2 گھنٹے کا آپریشن ہے، اس کے لحاظ سے آپ کو وہ مینٹین کریں گے. تو ریکوری بھی بہت ایزی ہو گئی ہے. تو اب ظاہر ہے بہت بہتری پیدا آ گئی ہے. یعنی اینستھیزیا کے جو مختلف ڈرگز اب استعمال ہو رہی ہیں، لیکن کمپلیکیشنز اب بھی موجود ہیں. اب بھی مورٹیلٹی ہوتی ہے، یعنی اس کی وجہ سے ڈیتھ بھی ہوتی ہے. اینستھیزیا اگر پیشنٹ کی پریپریشن بڑی اہم ہے کہ اس کا آپ کو اس کا ہارٹ کا وہ سٹیٹس معلوم ہو، اس کا جنرل باڈی فزکس اس کی آپ کو معلوم ہو، آپ کو پہلے سے اچھی طرح پتہ ہو کہ آپ کے پیشنٹس کا کیا کمپلیکیشن ہے. اور اینستھیزیا جو سٹاف ہے اس نے صحیح اسٹڈی کیا ہو، پیشنٹ کو پہلے سے اچھی طرح اسٹڈی کیا ہو، دیکھا ہو، اس کا معائنہ کیا ہو، اس کا بلڈ پریشر، اس کا ڈائبٹیز، اس کا سب کچھ. تو بہت یعنی اب ایک واسٹ فیلڈ ہو گئی ہے، اور اینستھیزیا کی سٹاف کی ذمہ داریاں بہت بڑھ گئی ہیں. یعنی وہ صرف آپریشن کی حد تک محدود نہیں رہی، بلکہ پری آپریشن اور پوسٹ آپریٹو کیئر دونوں میں، تینوں مرحلوں میں یعنی اینستھیزیا کے جو سٹاف ہے وہ انوالو ہوتا ہے، اور اس کی رسپانسبلٹی بہت بڑھ گئی ہے. تو اس لحاظ سے یہ جو آپ کا شعبہ ہے اینستھیزیا کا شعبہ ہے، اب تو ظاہر ہے جو نئی چیز آ گئی ہے، مثلا ریجنل اینستھیزیا کا، اسپائنل اینستھیزیا کا. میرا جو آخری آپریشن ہوا ہے ٹانگ کا وہ اسپائنل اینستھیزیا میں ہوا. تو بہت آسانی ہوتی ہے. اسپائنل کارڈ میں آپ کو وہ لگا دیتے ہیں انجیکشن، اور آپ کا نیچے کا حصہ سن ہو جاتا ہے، اور آپ باقی جاگتے رہتے ہیں، آپ سنتے رہتے ہیں، آپ ساری باتیں بھی سنتے ہیں، آپ سب اپنا وہ دیکھتے ہیں، اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. اگر ٹی وی اسکرین پہ آپ کا وہ چل رہا ہے تو آپ وہ مانیٹر پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اور کارڈیک سرجری بھی، بہت ساری سرجریز اب ریجنل اینستھیزیاز کے ذریعے ہوتی ہیں، کہ ایک ریجن کو انہیں سن کر دیا جاتا ہے، باقی باڈی جو ہے وہ ذہن جو ہے وہ کام کر رہا ہوتا ہے. تو اس سے بہت آسانی پیدا ہوگی. لوکل اینستھیزیا، ریجنل اینستھیزیا، جنرل اینستھیزیا، اور مختلف جو ٹیکنیکس اب آ گئی ہیں. اور ظاہر ہے یہ مسلسل ترقی کریں گی، یہ تمام ٹیکنیکس مسلسل ترقی کریں گی، اور آپ نے یہ فالو کرنا ہے.
ظاہر ہے جس طرح میں نے عرض کیا بہت اہم شعبہ ہے انیستھیزیا سرجری کے لیے اندر، یہ بہت سب سے اہم ترین شعبہ ہے اور بہت رسپانسبل شعبہ ہے۔ اس میں آپ نے ٹیکنیکس بھی سیکھنی ہے، آپ نے اسکل بھی سیکھنا ہے، آپ نے اس کی تھیوری بھی پڑھنی ہے، اس کی ڈرگس کے بارے میں بھی معلومات کرنی ہے اور ہر لحاظ سے اپنے آپ کو ویل پریپیئرڈ اور ویل بیہیوڈ رکھنا ہے۔ آپریشن تھیٹر میں آپ نے اپنے آپ کو حاضر دماغ رکھنا ہے، آپ نے پیشنٹ کو اچھی طرح اسٹڈی کرنا ہے، کیونکہ یہ زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ یعنی آپ کی معمولی سی غلطی، غفلت، لازش وہ کسی کے موت کا باعث بن سکتی ہے۔ ظاہر ہے اس میں آکسیجن کا جو استعمال ہوتا ہے ڈیورنگ یعنی سرجری، وہ بھی آپ ہی کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ آپ نے مسلسل آکسیجن سپلائی بھی دینی ہے، آپ نے ان کا بلڈ پریشر کا بھی خیال رکھنا ہے، آپ نے اس کی جو وائٹل سائنز ہے اس کا خیال رکھنا ہے، مانیٹر پہ سب چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی، آپ نے ہر چیز کو دیکھنا ہوگا۔ یعنی سرجن کو آپ نے بتانا ہوگا کہ کیا کرنا چاہیے، کیا ہو رہا ہے، پیشنٹ کی کیا پوزیشن ہے، بی پی ڈراپ ہو رہا ہے یا ہارٹ کی جو ردم ہے اس میں کوئی فرق آ گیا ہے، اور جو بھی کنڈیشن ہے وہ آپ نے سرجن کو مسلسل بتانا ہے کہ کیا ہونے والا ہے مریض کے ساتھ۔ تو اس لحاظ سے یہ بڑی اچھی بات ہے کہ اویئرنیس کے لیے یہ دن منایا جا رہا ہے عالمی سطح پر۔ انیستھیزیا ظاہر ہے انیستھیزک ایجنٹ کا غلط استعمال بھی ہوتا ہے، یہ ایڈکشن کے لیے بھی یہ ڈرگز استعمال ہوتی ہیں۔ ہمارے بہت سارے ڈاکٹرز میں جانتا ہوں کہ وہ ایڈکٹ ہیں انہی جو ڈرگز، جو مورفین ہے اور جو پیتھاڈین ہے، اور اب تو مورفین اور پیتھاڈین بھی تقریباً پرانی ہو گئی ہیں، اب اور نئی نئی ڈرگز آ گئی ہیں، تو اس سے وہ ایڈکٹ ہو جاتے ہیں۔ یعنی یہ بھی آپ نے اپنے آپ کو بھی بچانا ہے۔ آپ سب سے زیادہ ایڈکشن کا خطرہ ہے آپ کے بارے میں، کہ آپ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان ڈرگز کے ساتھ آپ ایڈکٹ ہو جائیں۔ تو اس کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے کہ آپ نے اس کو خود استعمال نہیں کرنا، دوسروں پہ استعمال کرنا ہے، اور لمیٹڈ استعمال کرنا ہے، اور رسپانسبل استعمال کرنا ہے، اور ہر چیز کا ریکارڈ رکھنا ہے، ہر چیز کو ڈاکومنٹ کرنا ہے۔ جو بھی آپ ڈرگ دیں گے، جو بھی آپ انجیکشن لگائیں گے، جو بھی ڈوز دیں گے آپ، اس کو آپ باقاعدہ انٹری کریں گے اس کی، تاکہ اگر بعد میں کوئی کمپلیکیشن پیدا ہو تو آپ کا وہ کلیئر ہو، ریکارڈ کلیئر ہو۔ تو یہ ریکارڈ کیپنگ بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو اس لحاظ سے مطلب یہ ایک بہت رسپانسبل فیلڈ ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ بچے جو اس میں شامل ہوئے ہیں انشاءاللہ آپ کا ایک برائٹ فیوچر بنے گا، آپ اس میں ایک اہم کردار ادا کریں گے آئندہ آنے والے دور میں، ہاسپٹلز میں، مختلف سینٹرز پر، پاکستان میں، پاکستان سے باہر، جہاں بھی آپ کو موقع ملے گا تو آپ ایک اچھی پرفارمنس انشاءاللہ دیں گے۔ اور ہماری خواہش ہے کہ جو آپ کے ٹیچرز ہیں جو آپ کو پڑھا رہے ہیں راضی انسٹیٹیوٹ میں، وہ انشاءاللہ اپنا حق ادا کریں گے، اور وہ آپ کو اچھی طرح سے پڑھائیں گے، بہت اچھی طرح سے آپ کو ایکسپلین کریں گے، اور آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ جس طرح میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں، بچوں سے کہتا ہوں کہ یہ جو اسٹوڈنٹ لائف ہوتی ہے اس میں ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہوتا ہے اسٹوڈنٹ کو، اور وہ بڑا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ یو کین میک مسٹیک۔ اسٹوڈنٹ لائف کے اندر آپ غلطی کر سکتے ہو، آپ کی غلطی کو اگنور کیا جائے گا بلکہ اس کو کریکٹ کیا جائے گا۔ دیر ول بی somebody ٹو کریکٹ یو۔ آپ کا استاد ہے، آپ کا سپروائزر ہے، وہ آپ کو کہے گا کہ آپ نے یہ غلطی کی ہے اور آپ کو وہ کریکٹ کر دے گا۔ لیکن جب آپ پریکٹیکل لائف میں چلے جاتے ہو تو پھر آپ غلطی کی گنجائش نہیں ہے۔ وہاں غلطی کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس میں پکڑے جائیں گے، کیونکہ اس کو کوئی سفر کرے گا۔ وہ سفر کرنے والا آپ کا اپنا پیشنٹ بھی ہو سکتا ہے، آپ اپنی ماں، آپ اپنا باپ، اپنا بھائی، اپنا محبوب بھی ہو سکتا ہے جو سفر کرے، جو مریض ہو، آپ کا رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے۔ تو وہاں پر پھر غلطی کی گنجائش نشتا، پھر غلطی نہیں کر سکتے آپ، کیونکہ اس کا نقصان کسی اور کو ہوگا۔ تو یہ اسٹوڈنٹ لائف میں ایک بہت ایڈوانٹیج ہوتا ہے آدمی کو، کہ آدمی انڈر سپرویژن ہوتا ہے اور وہ جو ہے وہ غلطی کر سکتا ہے، اس کو کوئی کریکٹ کرنے والا ہے۔ تو یہ موقع ہے آپ کے پاس سیکھنے کا، یہ موقع ہے آپ کے پاس پڑھنے کا،
آپ زیادہ سے زیادہ اسٹڈی کریں، کتابوں کو پڑھیں، زیادہ سے زیادہ اس ٹاپک پر زیادہ مطالعہ کریں. ضروری نہیں کہ آپ صرف امتحان کے لیے مطالعہ کریں، بیونڈ امتحان بھی آپ یعنی اپنی کورس کی کتابوں سے بڑھ کے آپ پڑھیں. کوشش کریں، ریڈنگ ہیبٹ ڈالیں، اور کتابیں پڑھیں، مزید کتابیں پڑھیں اپنے سبجیکٹ کے بارے میں. سبجیکٹ کے علاوہ بھی آپ کتابیں پڑھیں. جتنا آپ مطالعہ کریں گے اتنا آپ کا کانشیس بھی، آپ کا شعور، آپ کی عقل، آپ کی وزڈم، آپ کا ذہن اتنا زیادہ ترقی کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. یہ موقع ہے بہت اہم امت مسلمہ کے لیے. فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے بہت روح فرسا ہے، ہمارے لیے بہت خرابی ہے، ہمارے لیے بہت نقصان کا باعث ہے. پوری دنیا میں جو مسلمان ہیں وہ بہت زیادہ پریشان ہیں. غزہ میں جو کچھ ظلم ہو رہا ہے، میں خود غزہ جا چکا ہوں. میں آج سے 10-12 سال پہلے غزہ گیا ہوں. میں نے وہ دیکھا ہے، وہ علاقہ دیکھا ہے. میں نے وہ فلسطینی بھائی بہن دیکھے ہیں، بچے دیکھے ہیں، ان کا جوش و جذبہ میں نے دیکھا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت بھی جب میں نے ان کا جذبہ دیکھا تو میں حیران ہو گیا. یعنی آئی واز امیزڈ کہ وہ کتنا زبردست جوش ان کے اندر ہے، اور وہ اپنی آزادی کے لیے ان کے اندر کتنی بڑی تڑپ ہے، اور وہ اس کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کو تیار ہیں. اور یہ جو ہم یہاں بیٹھ کر کہتے ہیں کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ بس کہتے ہیں کہ ہم نے تو ایک فلسطینی بھی زندہ رہے گا تو وہ فلسطین کی آزادی کے لیے جدوجہد کرے گا. ہماری زندگی کا کیا مقصد ہے اگر ہم غلام ہیں؟ ہمارے ماں باپ بھی غلام تھے، کئی نسلیں غلام ہو چکی ہیں، در بدر ہو چکی ہیں، فلسطین سے ان کو نکالا جا چکا ہے. ہم آخر وقت تک جنگ کریں گے، ہم کبھی بھی ہار نہیں مانیں گے، ہم کبھی بھی شکست نہیں کھائیں گے، ہم کبھی بھی مصلحت کا شکار نہیں ہوں گے. تو یہ ایک بہت بڑا جذبہ ہے ان کے اندر، جس کے تحت وہ یہ مقابلہ کر رہے ہیں بہت بڑی قوت کے ساتھ. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نصرت فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ تمام دنیا کو، خاص طور پہ مسلمانوں کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ وہ ان کی مدد کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی غیبی تائید فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.